بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں، جہاں فرمایا اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جگایا اور فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ واپس چلے گئے۔ پھر میں نے آپ کو سنا کہ آپ واپس پلٹتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے تھے، انسان سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے۔ جدل جھگڑا یہ تھی کہ جگائے جانے پر ممنوع ہونے اور نماز پڑھنے کی بجائے عذر پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گریں لگاتا ہے، ہر گرے پر تھپکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے۔ جب انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے اس سے 2 گریں کھل جاتی ہیں۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گریں کھل جاتی ہیں، اور وہ چاقو چبند حشاش بشاش پاک طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ جا کر عبادت نہیں کرتا تو صبح کو گندے دل کے ساتھ اور سست اٹھتا ہے۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بلائی رکھے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سعید نے کہا عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو نضر نے ہمیں بصر بن سعید سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر سے باہر آ کر اس میں نماز پڑھنے لگے۔ لوگ اس حجرے تک آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک اور رات لوگ آئے اور حجرے کے پاس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی، کہا آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ صحابہ اکرام نے اپنی آوازیں بلند کیں تاکہ آپ آوازیں سن کر تشریف لے آئیں، اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کینکریاں ماریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ان کی طرف تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم مسلسل یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر لازم قرار دی جائے گی، اسی لیے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے۔ سعید بن ابی سعید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، آپ رات کو اس سے حجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے، تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے اور ایک رات لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اتنے عمل کی پابندی کرو جتنی اعمال کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ، اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے۔ سعد بن ابراہیم سے روایت ہے، انہوں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ علقمہ سے روایت ہے، کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا اور کہا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کچھ ایام مخصوص فرما لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا اور تم میں سے کوئی اس قدر استطاعت رکھتا ہے جتنی استطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کام وہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہو۔ قاسم بن محمد نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی عمل کرتی تو اس کو لازم کر لیتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔